اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ہماری بات یہاں تمام ہوئی تھی کہ فہم کے اندر اختلاف موجود ہے انسان کے اندر، اور یہ صدر اسلام چاہے وہ پیغمبر کے صحابی ہوں یا ائمہ کے، ان کے درمیان بھی یہ اختلافات موجود تھے. روایات رجال کشی کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو مختلف راوی ہیں یا مختلف صحابی ہیں ائمہ کے جن کا آپس میں اختلاف رہا ہے. روایات سے آپ کی خدمت میں یہ مطلب عرض بھی کر دیا تھا، اور پھر نمونے کے طور پر کہ خداوند متعال نے بعض آیات میں اس اختلاف فہم کو مد نظر رکھتے ہوئے تعبیرات مختلف استعمال کی ہیں. مثلا قرب الہی کا مطلب سمجھانا تھا تو 4 تعبیرات کے ساتھ اس معنی کو سمجھایا گیا. اب اس میں اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ تمام تعبیریں جو ہیں وہ ایک ہی معنی رکھتی ہیں، اور جو تکرار کیا گیا یعنی جو تعبیریں مختلف کی گئی ہیں اس میں یا مجاز گوئی ہے یا مثلا کوئی اور تعویل کریں، تو وہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے. قرآن بلاغت میں معجزہ ہے. یہ جو بھی تعبیر استعمال کرے گا اس کی ہر تعبیر کے اندر حتماً کوئی نیا پہلو پوشیدہ ہوگا. اور یہاں تقریباً 4 تعبیریں استعمال ہوئی ہیں. مثلا ایک پہلی تعبیر جو تھی اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جو میرے بارے میں سوال کرے تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں. پھر تعبیر تبدیل کی جا کر نحن اقرب الیہ منکم، میں تم سے قریب، بہت قریب ہوں، اقرب. تیسری تعبیر میں جا کر خدا یہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. چلیں یہاں تک تو مان لیا، یعنی تنزل کر لیتے ہیں کہ مثلا خداوند متعال اپنا قرب شدید کو سمجھانا چاہتا تھا، تو لہٰذا یہ مختلف تعبیریں استعمال کر کے یہ معنی القاء کیا انسان کے اندر. لیکن یہ چوتھی تعبیر اس کا کیا کریں؟ مثلا اس کے اندر تو قرب سے بھی بالاتر کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے. مثلا قرب شدید یعنی قرب سے بالاتر یعنی قرب عرفی سے بالاتر. قرب شدید سمجھ میں آتا ہے جہاں پر خداوند متعال فرماتا نظر آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ خداوند متعال تم اور تمہارے قلب، عرض کیا تھا قلب یہاں پر یہ پمپنگ کرنے والا مراد نہیں ہے، قلب سے مراد یعنی نفس سے انسان. خداوند متعال تمہارے اور تمہارے نفس کے درمیان حائل ہے. کیا مراد؟ یعنی ایک میں ہوں، آیا واقعاً حقیقت یہی ہے کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا نفس ہے، اور پھر خدا جو ہے ان دو کے درمیان کیا ہے؟ حائل ہے. لہذا اب یہ جو تعبیریں موجود ہیں قرآن کے اندر اور فہم کا بھی اختلاف موجود ہے، اب ہر مفسر اپنی استعداد کے مطابق ان آیات سے استفادہ کر کے قرب الہی کا معنی کرے گا. یہ شاہد مثال ذکر کرنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ اگر کوئی مفسر یا اگر کوئی عالم دین یا اگر کوئی عارف جو عارف حقیقی ہے، نہ کہ
عارف جو عرفان کاذب وغیرہ کے قائل ہیں، میری جب بھی مراد عارف کا نام لوں تو یہ حتماً ذہن میں رکھیں عارف حقیقی مراد ہے، نہ کہ عرفان باطل کی طرف جو مائل ہیں عرفان یہ کاذب کے نام سے، وہ مراد نہیں۔ اگر کوئی عارف آ کر شواہد لے کر آئے اور عقلی اعتبار سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے، روایات سے بھی وہ شاہد لے کر آئے اور یہ بیان کرے کہ یہ جو آخری آیت ہے یہاں پر خداوند متعال وحدت الوجود کو سمجھانا چاہتا ہے، تو پھر یہ حق نہیں ہے مقابل کو کہ وہ آ کر فتاوی صادر کرے کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بزرگوار بھی اسی قرآن سے شواہد لا کر، روایات سے شواہد لا کر اپنا فہم پیش کر رہا ہے، اور آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا فہم پیش کر رہے ہیں۔ کس نے کہا کہ آپ کی فہم جو ہے وہ درست ہے، 100% ہے اور مطابق بواقع ہے، لیکن اس کی فہم جو ہے وہ 100% باطل ہے اور مخالف دین ہے؟ یا تو ہمارے پاس صریح والنص قرآن و روایات سے اس کے نظریے کے خلاف کوئی چیز ہو تب تو آمنا وسلمنا، لیکن اگر کوئی چیز صریح والنص کی صورت میں اس طریقے کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اپنے فہم کو معیار قرار دے کے دوسرے کی تنقیص کریں آ کر، یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی دین کے فہم کرنے کے دنبال میں ہے، دین کو فہم کرنے کی تلاش میں ہے۔ اب کسی کی تلاش جو ہے وہ بہتر ہے، کسی کی تلاش کمتر ہے، بہرحال ہر کوئی اس دوڑ میں شامل ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اس میں حتماً توجہ کریں، اور یہ جو بعض اوقات یہ اختلافات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے فہم کو دین سمجھ بیٹھتا ہے، تبھی دوسرے کو دین سے خارج کرتا ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں، مختلف عام سی مثالیں لے لیں گے تو تھوڑی بلند مثال ہے ایک وحدت الوجود کی، اور وحدت الوجود کے بارے میں بھی عرض کر دوں، وحدت الوجود کی تقریباً 18 تفسیریں کی گئی ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر آ کے وحدت الوجود کا معنی یہ سمجھے عرفاء کے کلام سے کہ یہ قائل ہیں کہ اس کائنات کا تمام ذرہ جو ہے وہ خدا ہے، یعنی ہمیں خدائی کے قائل ہیں، خدا کو عین مخلوقات سمجھتے ہیں اور مخلوقات کو عین خدا سمجھتے ہیں، وحدت الوجود کا اگر یہ معنی کرتے ہیں تو یہ مخالف ہے 100% قرآن، روایات، عقل اور وجدان سب کے مخالف ہے، اور عرفاء حقیقی میں سے کوئی بھی اس نظریے کا قائل نہیں ہے۔ وحدت الوجود کی 18 تفسیریں کی گئی ہیں، اور حتیٰ جو محققین ہیں فلسفہ کے اندر اور مخالفین ہیں عرفان کے، حتیٰ وہ بھی بعض تفسیروں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تاکہ میری کوئی بات اگر یہ سنے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں وحدت الوجود کا نام لے کے ترویج کر رہا ہوں اس وحدت الوجود کی کہ جو ہمیں خدائی اور یہ ہے، اور کل میرے بارے میں فتاویٰ جو ہیں وہ صادر ہو جائیں، ڈر لگتا ہے چونکہ مشکل ہو جاتی ہے پھر کافی۔ اور یہاں پر مثال دینا مقصود ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وحدت الوجود کا نظریہ 100% درست ہے آپ اس کو مانیں، مثلا نہ، ایک مثال کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آ کر فہم کر لے متون دینی سے کہ یہ جو آیات ہیں یا بعض روایات جو ہیں وہ آ کر وحدت الوجود پر دلالت کرتی ہیں، تو مقابل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو دین سے خارج کرے،
کیونکہ وہ فہم اپنی پیش کر رہا ہے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہو کہ وہ جو قرائن پیش کر رہا ہے ان قرائن کو نقد کر کے یہ کہو کہ تمہاری فہم کیا ہے؟ غلط ہے. یہ حق حاصل ہے، ہر مجتہد کو حق حاصل ہے. لیکن اپنی فہم کو معیار بنا کے اس کو دین سمجھ کے مقابل میں دوسرے کو دین سے خارج کرنا، یہ کسی کو حق حاصل. مثلا آپ پاکستان کے اندر بھی مثالیں لے سکتے ہیں. کوئی آ کر ولایت تکوینیہ کو متون دینیہ سے سمجھ کر اس کو دین سمجھتا ہے، اور جو بھی اس کا قائل نہ ہو اس کو خارج از مقصر کہتے ہیں. مقصر کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ اصلاً شیعہ ہی نہیں. مقابل میں جس نے متون دینیہ سے یہ فہم کیا ہے کہ ولایت تکوینی جو ہے وہ معصوم کو حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے فہم کو دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر مقابل کو کیا کہتا ہے کہ یہ غالی ہے، بجائے اس کے کہ علمی رد کر کے کہا جائے کہ آپ کا فہم فلانی فلانی دلیل کے ذریعے درست نہیں ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ غالی یا مقصر ہونے کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے فہم کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. اور عرض کیا تھا کہ اختلاف فہم جب موجود ہے تو کوئی بھی فہم معیار نہیں بن سکتا مگر یہ کہ اس کے اوپر قرائن و شواہد اتنے زیادہ ہوں کہ اس کو دیکھ کر انسان یہ کہے کہ ہاں یہ دین کی فہم، دین کا مطلب ہے. بہرحال ایک مطلب یہاں پہ تمام ہوا. پس یہاں تک واضح ہو گیا کہ اختلاف فہم موجود ہے. اب اصل مطلب میرا یہاں سے شروع ہے، وہ مقدمہ تھا تقریباً جو اب تک بیان کیا ہے. یہ ہے کہ علماء علم فقہ جب علم فقہ میں روایات کی تحقیق کرتے تھے اور نص کے دور سے دور ہونا شروع ہوئے، یعنی غیبت کا جب زمانہ آیا تو بعض قواعد کی ضرورت پڑنا شروع ہو گئی فہم روایات کے اندر. دقت کیجیے گا میرے اس مطلب میں، کیونکہ اب امام سے تو دوری ہو رہی ہے، امام سے ملنا مشکل ہو رہا ہے یا اصلاً ملا ہی نہیں جا سکتا. غیبت کبریٰ جب شروع ہوئی ہے تو اب فقہا خود مسند تدریس پر بیٹھے تحقیق کرنا شروع کی. وہاں پر جو روایات ان کے ہاتھ میں موجود تھی، اب آہستہ آہستہ وہ روایات اپنے جو قرائن لبیہ تھے یعنی قرائن حالیہ تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. قرائن حالیہ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے حال کو دیکھ کر بعض مطالب کو سمجھتے ہیں، اور اگر میرے یہ الفاظ جو ہیں کتابی صورت میں آ جائیں تو میرے یہ باڈی لینگویج ہے یہ کبھی بھی الفاظ میں نہیں آ سکتی. تو بعض مطالب خود اس باڈی لینگویج سے سمجھ میں آتے ہیں، کتابت میں اگر چلے جائیں تو وہ والے مطلب کتابت سے سمجھ میں نہیں آتے. تو جب یہ روایات تدوین ہوئی اور فقہا کے ہاتھ میں گئی، جا کر علماء کے ہاتھ میں گئی، تو بعض قرائن ختم ہونا شروع ہو گئے. تو جب قرائن ختم ہونا شروع ہو گئے تو فہم روایات میں دشواری پیش آئی. تو ان فہم روایات کے اندر دشواری کو حل کرنے کے لیے بعض قواعد کو متون دینیہ کی روشنی کے اندر جعل کرنے کی ضرورت پیش ہوئی کہ ہم بعض قواعد کو تأسیس کریں تاکہ روایات کے اندر جو ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے فہم کے اندر، یہ مشکل کیا ہو جائے؟ برطرف ہو جائے. آہستہ آہستہ وہ قواعد تأسیس ہونا شروع ہوئے. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں ایک علم مستقل طور پر وجود میں آیا اور اس کو کہا جاتا ہے علم الاصول. علم اصول کیا ہے؟ اس کے اندر آپ نے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر دیکھی ہو تو اس میں کیا تعریف کرتے ہیں کہ علم اصول ان قواعد کا مجموعہ ہے کہ جن قواعد کے ذریعے حکم شرعی کو استنباط کیا جاتا ہے. پس علم اصول قواعد کا مجموعہ ہے کہ اس کے ذریعے حکم شرعی کو استنباط کیا جائے.
پس فقہا نے فقہی روایات کے اندر موجود مشکل کو حل کرنے کے لیے علم اصول کو تأسیس کیا۔ سوال اب یہاں پر ہے کہ علم فقہ کو تو علم اصول مل گیا، لیکن وہ جو معارف اور عقائد کی روایات تھیں ان کے فہم کے لیے کون سے قواعد ہیں؟ آیا ان کو ایسا علم نہیں چاہیے کہ جس کے اندر ایسے قواعد کے بارے میں بحث ہو کہ وہ قواعد پھر مدد کریں انسان کی کہ وہ معارف کے اندر موجود مشکل کو حل کر سکیں، فہم کر سکیں؟ اگر روایات میں تعارض نظر آئے اس کے معارف کے اندر، اس کو حل کر سکے۔ اگر فہم کے اندر مشکل نظر آئے تو بعض قواعد کی ضرورت پہ ہونی چاہیے، بعض قواعد کے جو اس کے روایات کے فہم میں مدد کریں انسان کی۔ اب کوئی مشکل ممکن ہے کوئی جواب دے یہ کہ علماء نے جو علم اصول کو تأسیس کیا ہے اس کے قواعد ہی کافی ہیں معارف کی روایات کو حل کرنے کے لیے۔ آیات، معارف کی جو آیات ہیں ان کے فہم کو درست کرنے کے لیے یہ علم اصول ہی کافی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دو نمونے پیش کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ مثلا کون سا علم اصول کا قاعدہ ہے کہ جو اس کو حل کرے گا۔ مثلا امام علی علیہ السلام جب خداوند متعال کی معرفت بیان کر رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر تو یوں تعبیرات استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں واحد لا بعدد۔ ایک جگہ پر یہ کہا کہ خداوند متعال واحد تو ہے لیکن عدد والا نہیں، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں الاحد لا بتأویل عدد، خدا احد واحد ہے لیکن عدد والے واحد مراد نہیں ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، واضح، صریح اور روشن کہ خداوند متعال واحد تو ہے لیکن اس کا واحد ہونا عدد کے واحد کی طرح نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے کلام میں فرماتے ہیں، میں بھول گیا ہوں اس کا ایڈریس نوٹ کروں، لیکن آپ کہیں بھی اس عبارت کو لکھیں گے، گوگل میں لکھیں، کسی سافٹ ویئر کے اندر لکھیں جو جامع الاحادیث کی ہے، آپ کو اس کا مدرک اور منبع مل جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ لک وحدانیت العدد، کہ تو لکا یعنی تیرے لیے کیا ہے؟ وحدانیت العدد، تیری وحدانیت کیا ہے؟ عدد کی مانند۔ امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ واحد لا بعدد، اور امام سجاد علیہ السلام کا کلام ہے کہ لکا وحدانیت العدد۔ اب کون سا قاعدہ علم اصول اس تعارض کو حل کرے گا؟ سب سے پہلے تعارض کو حل کرنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے؟ کہ آپ روایت کو فہم کریں، درست؟ روایت کو میں نے فہم کرنا ہے کہ خداوند متعال واحد ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خداوند واحد ہے، واحد ایک ہونا خدا کا کیا معنی ہے اس کا؟ عرفی ذہن ہے، مثلا آپ کا ذہن ابھی وہ قال و قیل فلسفی کے اندر نہیں آیا، ابھی آپ سے پوچھتا ہوں خداوند متعال واحد ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ایک ہے، یعنی ایک سے کیا مراد ہے؟ دوسرا نہیں ہے اس کا۔ یہ وحدانیت عدد ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ واحد لا بعدد، تو واحد ہے لیکن تیری وحدت عددی نہیں ہے۔ لیکن عرفی فہم کیا کہتا ہے؟ وحدت عددی ہے، کیونکہ وحدت عددی کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں نے بعض اپنے دروس میں بیان کیا، اگر آپ رجوع کریں کلام
اسلامی کے دروس میں وہاں ترکیب کی جب میں نے بات شاید کی ہے وحدانیت کے اوپر، وہاں مفصل میں نے اس کو توضیح دیا ہے وحدت حقیقیہ اور وحدت عددیہ سے کیا مراد ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے کہ جو آ کر بحث کرے گا کہ وحدت عددی کیا ہے اور وحدت غیر عددی کیا ہے؟ غیبت کبریٰ سے لے کر آپ آج تک کی علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اور بتائیں آ کر فلانی کتاب کے اندر وحدت عددی اور وحدت غیر عددی کی بحث موجود ہے جو کہ فلسفی نہ ہو، کلام جو کہ فلسفی نہ ہو۔ کون بحث کرے گا اس کے بارے میں؟ آپ کو فقط ایک ہی علم نظر آئے گا کہ جو یہ بحث کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وحدت کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک وحدت عددی ہے اور ایک وحدت حقیقیہ ہے جو کہ وحدت غیر عددی ہے۔ خصائص کیا ہیں ان کے؟ وحدت عددی ہو تو کیا مشکل پیش آتی ہے، وحدت حقیقیہ ہو تو کیا خصوصیت اس کے اندر موجود ہے، فقط آپ کو فلسفے میں نظر آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس ایک ہی مورد آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، میرے پاس تفصیل نہیں، آپ بھی تھک جائیں گے کہ پڑھنے بدایا آئے تھے اور درس جو ہے وہ کچھ اور شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ مطالب عرض کرنا ضروری تھے، اور کہ آپ جب فلسفہ پڑھ رہے ہوں تو معلوم ہو کہ جو علم پڑھ رہے ہیں وہ ضد دین نہیں ہے، وہ مخالف دین نہیں ہے، جس طرح کے شائع اور مشہور ہو چکا ہے۔ بس یہاں تک ہمارا یہ نتیجہ نکلا کہ روایات معارف کو اور آیات معارف کو بھی فقہ کی طرح قواعد کی ضرورت ہے کہ جن کی روشنی میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلسفے کو اگر آپ دخالت دو گے فہم روایات کے اندر تو یہ غلط ہے، کیونکہ فہم روایات کے لیے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی اشکال ان کے اوپر وارد ہوگا کہ اگر یہ غلط ہے کہ قواعد فلسفیہ کے جو ثابت شدہ ہوں وہ والے قواعد فلسفیہ، نہ ہر قاعدہ فلسفی، یہ بات میں تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ فہم میں دخیل ہے متون دینیہ کو حل کرنے کے لیے، وہ فلسفہ مراد ہے، نہ کہ آراء فیلسوف۔ ممکن ہے ان میں خطا بھی موجود ہو، ممکن ہے اس میں درست بھی موجود ہو۔ بات وہ ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہو کہ یہ قاعدہ مسلم ہے، برہانی ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تام برہان ہو، ان قواعد کا مجموعہ جیسا کہ علم اصول کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ اعتراض ان کے اوپر بھی وارد ہوتا ہے، پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ کیوں آپ روایات فقہیہ کو سمجھنے کے لیے علم اصول کو دخالت دیتے ہو؟ وہ بھی تو فہم روایات کے اندر دخالت رکھتا ہے، تو جو جواب آپ وہاں دو گے ہم فلسفے میں یہی جواب دیں گے۔ بس فلسفہ ان قواعد کا مجموعہ ہے کہ جن کی روشنی میں ہم نے روایات معارف کو اور آیات معارف کو فہم کرنا ہے۔ اور یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ ہم امام کے حضور میں موجود نہیں ہیں، امام کے حضور کو کھو چکے ہیں، اور قرائن کے جو فہم میں دخیل تھے روایات کے اندر وہ ختم ہو چکے، بالکل وہی باتیں جو فقہ میں عرض کی تھی۔ اب ان روایات کے فہم کے لیے بھی متون دینیہ کی روشنی کے اندر ایسے قواعد کو تاسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کیا کریں، ہماری مدد کریں کہ ہم روایات کو فہم کر سکیں۔ بس مطلب واضح ہو گیا ہوگا آپ کے لیے کہ ایک وجہ کیا ذکر کی تھی کہ فلسفہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فلسفہ پڑھنے سے آپ کے اندر فہم دین بہترین ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں اور ذکر کرتا ہوں، اور اس
चैप्टर को क्लोज करते हैं वो ये है, इमाम नाहजुल बलागा में फरमाते हैं कुल्लु मअरूफिन बिनफ्सिही मस्नूअन व कुल्लु काइमिन, ये वाला जुमला मेरा शाहिद है, व कुल्लु काइमिन फी सिवाहु माअलूलुन, कुल्लु काइमिन फी सिवाहु माअलूलुन, कि जो भी तेरे सिवा मौजूद है वो क्या है? माअलूल है। सवाल, माअलूल किसे कहते हैं और माअलूल को किसकी जरूरत होती है? इल्लत की। ये इल्लियत और माअलूलियत की बात कलाम में मौजूद है। वही जुमला दोबारा दोहराऊंगा कि आप ग़ैबत सुग़रा कुबरा की किताबें उठाना शुरू करें और जब तक कलाम फलसफी नहीं हुआ उनकी किताबें उठाकर देखें और बताएं जाकर कि फलाने बाब के अंदर इल्लत और मालूल की बात मौजूद है, जिसके अंदर हकीकियत इल्लियत, हकीकियत मालूलियत, राबता क्या है इल्लत और मालूल के दरमियान, वो बातें मौजूद हों। ये तो नस है। आपको एक ही इल्म नजर आएगा, वो फलसफा है। पूरा एक बाब होता है कि जिसके अंदर इल्लत और मालूल की बात मौजूद होती है वहां पर। अब इस जुमले को अगर आपने समझना है, इल्लियत को आपने समझना है, और अब नाहजुल बलागा शुरू उठा के देख लें, जितनी शरूहात मौजूद हैं इस जुमले के अंदर उनको उठाकर देखें और देखें बेदूने फलसफा आया इसको शरह कर सके हैं या नहीं। फैसला आपके ऊपर है, जाके देखें। इसी तरीके से नाहजुल बलागा के पहले खुतबे ही में यह जुमला मौजूद है, मआ कुल्ल शैइन ला बिमुकारनतिन व गैर कुल्ल शैइन ला बिमुजायलतिन। इमाम तौहीद का दर्स दे रहे हैं और यह जुमला पढ़ा। अब नाहजुल बलागा को सनद की जरूरत नहीं है, अगर कोई आकर कहे मुझे सनद ज़ईफ़ है इसकी। इमाम फरमाते हैं मा कुल्ल शैइन, खुदा हर चीज के साथ है, लेकिन ला बे मुकारनतिन, मुकारनत मौजूद नहीं है। व गैर कुल्ल शैइन, हर चीज का गैर है, ला बे मुजायलतिन, लेकिन तबायुन मौजूद। इस जुमले की वजाहत करने के लिए एक और इबारत पढ़ता हूं, फिर तोज़ी देता हूं इसको। यही जुमला एक और इबारत के साथ उसूल काफी के अंदर आया है, दाखिलुन फिल अशिया ला कशैइन दाखिलिन फी शैइन। खुदा हर चीज के अंदर दाखिल है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि शय के अंदर दाखिल होता है। मादी चीज दूसरी मादी चीज के अंदर जब दाखिल होती है, इस तरह का दुखूल नहीं है, लेकिन है क्या? दाखिलुन फिल अशिया, शाह के अंदर दाखिल है। व खारिजुन अनिल अशिया ला का शैइन खारिजिन अन शैइन। खुदा खारिज तो है, लेकिन उस तरीके से खारिज नहीं है जैसे अशिया एक दूसरे से क्या हैं? खारिज हैं। तकरीबन मजमून एक जैसा है दो जुमलों का, दोनों ही अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। अब इस रिवायत को फहम करने के लिए आया जरूरत नहीं है कि हम ये समझें कि कायनात में आया इस किस्म का कोई वजूद हो सकता है जो दाखिल भी हो और क्या हो? खारिज। अगर उर्फी माना लें तनाकुज लाजिम आएगा। या चीज दाखिल हो सकती है या खारिज। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दाखिल भी है और खारिज भी है। ये कहां बहस करें हम जाकर कि जो हमें यह बताए कि इस कायनात के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वजूदात हैं, बाज वजूद उनमें से ऐसे हैं कि वो दाखिल भी हो सकते हैं और खारिज भी
हो सकते हैं और तनाकुज भी लाजिम नहीं आता। इस किस्म के वजूद के बारे में कौन बात करता है? इस किस्म के वजूद की हकीकत के बारे में कौन बात करता है? ना इल्म उसूल के अंदर मौजूद है, ना इल्म कलाम के अंदर मौजूद है ये वाली अबहास। फकत एक इल्म बात करता है, वो है फलसफा। फलसफे का मौजू क्या है? बात करेंगे तफसील के साथ, फकत इसको करना है अल मौजूद बिमा हुवा मौजूद। मौजूद उसका मौजू है, उसने बहस करनी है, उसने तमाम अहकाम बयान करने और यह भी साबित करना है कि हमारे पास कितनी अक़साम के वजूद मौजूद हैं। उनमें से एक किस्म क्या है? वजूद बारी तआला है। और इसको बुरहानी तरीके से साबित करता है आकर कि हो सकता है कि ऐसा वजूद हो जो दाखिल भी हो अशिया के अंदर और खारिज भी हो और तनाकुज भी लाजिम नहीं आता। फलसफे ने इसको बुरहानी किया है, इल्म कलाम में तो ये बातें मौजूद ही नहीं है। बस अपनी बात को यहीं खुलासा करता हूं। ये मैं जुमले लाया था, इसको फकत एक अर्ज करता हूं कि फहम के अंदर फलसफा कितना दखील है। फकत ये एक इबारत पढ़ता हूं, ये शरह है किसकी? इमाम नासिर मकारिम शाहिर साहब की, क़याम इमाम अमीरुल मोमिनीन शरह ताज़े व जामी बरनाचुल बलागे। अरबी तर्जमा भी इसका हो चुका है और मैंने सुना है कि अभी पाकिस्तान में इसका उर्दू तर्जमा भी हो रहा है, एक टीम कर रही है। बेहतरीन शुरुआत में से अब ये जुमला आ गया इसके अंदर, नहजुल बलागा की बेहतरीन शुरुआत में से है, आपके पास होना चाहिए। इसमें तमाम मारिफ मौजूद हैं। आप चाहे तबलीग करना चाहें, तकरीर करना चाहें, तदरीस करना चाहें, कहीं भी आप जाकर करें तो ये आपको बहुत फायदा देगी। बेहतरीन शुरुआत में से, तमाम शुरुआत से रसा आसान है, आम फहम है और जामे है। देखिए आगा ये पूरी टीम ने काम किया है इसके ऊपर, फकत आगा मकारिम ने काम नहीं किया, पूरा एक टीम ने काम किया। और इस टीम का जो है वो नाम इनके इब्तिदाई इन सफ़हात पर मौजूद हैं, नाम उनके कि किस किस टीम ने इसके अंदर इनका साथ दिया है। बहरहाल वो आप उसमें देख लेंगे। इनकी खुसूसियत क्या है कि ये फलसफे के कायल नहीं है, फ़क़ीह हैं। फलसफे को उस माना में नहीं मानते जिस माना में अल्लामा तबातबाई, आयतुल्लाह जवादी आमली, इमाम खुमैनी और ये सब मानते थे। इस नहजुल बलागा को आप मुताला करें तो 99% नजरियात फलासफा के रद्द किए हैं, यानी कलामी मकतब पर यह लिखी गई है। लेकिन जब ऐसे मसले में आए तो देखें किस तरीके से तबयीन करते हैं आकर। फरमाते हैं कि तफावुत मखलूक व खालिक तफावुत यक वजूद ज़ईफ व कवी नीस्त। कहते हैं एक तफसीर जो की गई थी वो ये थी कि खुदा वजूद कवी है और हम भी खुदा के मुकाबले में वजूद रखते हैं, लेकिन हमारा वजूद क्या है? ज़ईफ है। आगा मकारिम फरमाते हैं ये तफसीर करना गलत है। हमारा खुदा के साथ तफावुत इस किस्म का नहीं है। फिर क्या है? हमारा जो बल्कि तफावुत कौन सा है? तफावुत यक वजूद मुस्तकिल दर तमाम जिहाद व यक वजूद वाबस्ते। खुदा वजूद मुस्तकिल है और हम वजूद राबित हैं। वाबस्ते का अरबी में क्या है? वजूद राबित हैं हम। तमाम हस्ती बे उ वाबस्ते अस्त व लहज़े बे लहज़े नूर वजूद राज उमी गिरत। मिसाल कौन सी देते हैं? मिसाल देते हैं सूरज और उसकी शुआओं की। बताने ये चाहते हैं कि अगर हम वाबस्ता हैं खुदा से, हम वजूद राबित हैं खुदा के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐन खुदा या खुदा ऐन मखलूक बन जाएगा। तफावुत मौजूद है। इसको समझने के लिए मिसाल क्या है? हमारे पास एक सूरज है और एक सूरज की किरणें हैं। सूरज की किरणें लहज़े बेलहज़े मोहताज हैं सूरज की। अगर सूरज एक लहजे के लिए मौजूद ना हो तो किरणें भी उसी हालत में क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। किरण का नाम ही रहेगा। लेकिन किरण गैर आज सूरज है। ऐसा भी नहीं है कि किरण वही सूरज कहलाए। वाबस्तगी ताम मौजूद है लेकिन उनके दरमियान ऐनियत भी नहीं आई। आगा ये सारी बातें फलसफी हैं।
آپ فلسفے کو اٹھا کے دکھائیں جہاں وجود کی وہ اقسام کرتے ہیں، وجود یا مستقلہ یا رابط، وجود مستقل کسے کہتے ہیں، وجود رابط کسے کہتے ہیں، ساری باتیں وہاں پر موجود ہے. اور اگر آپ اس قاعدے کو استعمال نہ کریں، یہ مولا کا جملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، چاہے جو مرضی کر لیں آپ. ممکن ہے ایک عام فہم کی حد تک، ایک عبارت کے ترجمے کی حد تک مطلب اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن لب مطلب، حقیقت مطلب تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے جب تک کہ اس وجود رابط اور وجود مستقل کو آپ نہیں سمجھیں گے. اور یہ ایک قاعدہ فلسفی ہے، قاعدہ فلسفی ہے. آپ اس کے ذریعے آ کر امام کے اس کلام کو سمجھ رہے ہیں. بس یہاں تک یہ مطلب واضح ہوا کہ فلسفہ کس طریقے سے فہم متون دینیہ کے اندر دخیل ہے، اور اس سے نقص لازم نہیں آتا روایات کے اندر. کیونکہ اگر اعتراض یہ کریں گے کہ فلسفے کو اگر دخالت دے دی جائے فہم روایات کے اندر تو نقص لازم آئے گا روایات اہل بیت میں، تو یہی اشکال ہم کس میں کریں گے؟ علم اصول میں کریں گے کہ آپ بھی تو روایات فقہیہ کو سمجھنے کے لیے علم اصول سے استفادہ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے علم اصول کی کتابیں مدون جنہوں نے کی ہیں وہ اہل سنت ہیں. اخباری کیوں مخالف تھے علم اصول کے؟ ایک دلیل ان کی یہ تھی کہ علم اصول جو ہے وہ اہل سنت کی طرف سے آیا ہے، اور ہم فہم روایات کے اندر سنی قواعد سے استفادہ نہیں کریں گے. کتابیں پڑھ کے دیکھیں جو اخباریوں نے لکھی. تو وہی بات آج ہمارے بعض فقہا یا علماء جو ہیں اس فقہ میں تو مان چکے ہیں کہ اصول کو استفادہ کرنا روایات فقہی کے اندر کوئی مشکل نہیں رکھتا، لیکن وہی اخباریوں کا قول جو ہے کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ عقائد کے اندر، کہ روایات معارف میں آپ فلسفے سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ نقص لازم آئے گا. تو جو جواب آپ اصول میں دیں گے وہی جواب فلسفے کے اندر موجود ہے. اور آپ کو شاہد کے طور پر چند نمونے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے ہیں کہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی بلکہ ضروری ہے، اور وہ مجبوری ہے ہماری. کیوں؟ ہم عصر غیبت کے اندر ہیں، امام کے عصر سے دور ہو چکے ہیں ہم، لہذا ہمیں بعض قواعد کی ضرورت ہے کہ ان قواعد کو ہم متون دینیہ ہی کی روشنی میں تأسیس کریں جس طرح کہ علم اصول میں کیا ہے، اور ان قواعد کی روشنی میں پھر ہم روایات معارف اور آیات معارف کو سمجھیں جس طریقے سے آپ فقہ کے اندر آیات احکام اور روایات فقہیہ کے اندر کام کرتے ہیں. یہاں بھی یہی کام انجام دیں گے. درست؟ یہ ایک مطلب ہمارا ختم ہو گیا. میں ایک اور بات شروع کرنا چاہتا تھا، چونکہ مطلب تھوڑا یعنی ٹائم تھوڑا رہ گیا، اس کو میں پھر بعد میں عرض کروں گا، تھوڑا چونکہ وہ لمبا ہو سکتا ہے. مطلب ایک یہاں تک تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فلسفہ کیوں پڑھیں، چند وجوہات آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، دیکھیں ان وجوہات کے اندر میں نے یہ ذکر کیا ہے کیونکہ کلام فلسفی ہو چکا ہے. یعنی فلسفہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے چونکہ کلام فلسفی ہو چکا ہے. اصول فلسفہ. ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی اضافہ کر لیں کہ فلسفہ کیوں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد کلام فلسفی ہو چکا ہے، یعنی کلام کے اندر اصطلاحات فلسفیہ داخل ہو چکی ہیں. واجب الوجود و ممکن الوجود و مثلا اس قسم کی تعبیریں، علت و معلول و، یہ تعبیریں علم کلام کے اندر وارد ہو چکی ہیں. آپ کشف المراد اٹھا کر دیکھ لیں، آپ الہیات آغا سبحانی اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور مختلف علامہ ہلی کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ علم کلام میں اس وقت اصطلاحات فلسفی وارد ہو چکی ہیں. تو آج کل جو بندہ فقط کلام ہی کیوں نہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کیا پڑھے؟ فلسفہ پڑھے. اگر وہ فلسفہ نہیں پڑھے گا تو اس کو کلام بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا، چونکہ کلام میں اس وقت اصطلاحات فلسفیہ داخل ہو چکی ہیں. یہ تھا فلسفہ کیوں پڑھیں. ایک مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مختصر انداز میں وہ یہ کہ فلسفہ کیسے پڑھیں. میں 3 سوالوں کے جواب دینا چاہتا تھا، اور اگر آپ دوستوں میں سے کوئی اس کو تدوین صحیح طریقے سے کر لے تو ایک کتابچے کی صورت میں اس کو میں لانا بھی چاہتا ہوں. فلسفہ کیوں، کیسے
पढ़ें और फलसफा क्या है। फलसफा कैसे पढ़ें उसको अब अगर आप टेलीग्राम जो मैंने या व्हाट्सएप के अंदर जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर एक थोड़ी बहुत क्या कहें उसको रहनुमाई मैंने सेंड की हुई है कि किस तरीके से आप फलसफे में जाएं, लेकिन बहरहाल इजमाली तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। फलसफा पढ़ने से पहले यानी किताब किसी वारिस होने से पहले अर्ज किया था कि एक ऐसी किताब मुकद्दमाती से शुरू करें कि जिसके अंदर क़ाल व क़ील ज्यादा मौजूद न हो। अब उसमें क़ुम के हौजे में काम हो रहा है, मुख्तलिफ किताबें सामने आई हैं कि इस किस्म की किताब जो है वो लिखी जाए ताकि जिसके अंदर क़ाल व क़ील ज्यादा ना हो, फ़कत फ़हम फ़लसफ़ा उसके अंदर मौजूद हो, क़वाइद फ़लसफ़िया, ताकि इसको पढ़ के क्या है अगले सख्त मतन में वारिद हो। जैसा कि शहीद सादर ने हल्का उला में किया है, क़ाल व क़ील में से नहीं गए, फ़कत बताया है कि इल्मी उसूल कहना क्या जाता है, फिर हल्का सानिया से जो है क़ाल व क़ील करना शुरू किया है। उसमें आप उस असातीद से मशवरा करके मसलन देख सकते हैं कि कौन सी किताब जो है वो बेहतर है। मेरी नज़र में अगरचे वो भी क़ाल व क़ील के साथ ही है, लेकिन थोड़ी सी वो बाकी किताबों से आसान तर है। वो फ़लसफ़ा मुक़द्दिमाती के नाम से है कि जो अब्दुर रसूल उबूदियत ने लिखी है। एक माहिर उस्ताद है फ़लसफ़े का, और शहीद मुताहरी के आसार से ये उन्होंने मतालिब निकालकर उसको मुनज़्ज़म किया है, और एक पूरा दौरा इल्म फ़लसफ़ा शहीद मुताहरी की ज़बान से फ़लसफ़ा शहीद मुताहरी की ज़बान से ये आगा उबूदियत ने मुरतब किया है, क्योंकि फ़लसफ़ा मुक़द्दिमाती नाम है उसका। इसकी खसूसियत क्या है, क्योंकि शहीद मुताहरी की बेहतरीन खसूसियत एक ये थी कि जितना भी मुश्किल मतलब क्यों ना हो उसको इंतहाई आसान करके पेश करते थे। ये खसूसियत है शहीद मुताहरी की, जो आज तक मैंने भी हौज़ल में क़ुम में रहकर किसी आलिम दीन में अभी तक नहीं देखी। जितनी सहल करने की कुदरत शहीद मुताहरी को हासिल थी, मैंने अभी तक हत्ता का जवादी आमली, हत्ता का मिसबाह जो हैं, इन्होंने बहुत फ़लसफ़े की खिदमत की है, बहुत सारे मताले में साल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मलका और जो कुदरत शहीद मुताहरी को हासिल थी वो इन बुजुर्गवारान के अंदर भी मौजूद नहीं है। बस इस एतबार से चूंकि उनकी ज़बान सहल होती थी, वो समझाने की कोशिश करते थे, मिसालें मुतअद्दिद देते थे, अगरचे उसके अंदर भी क़ाल व क़ील बाज़ मौजूद है, लेकिन इस खसूसियत की वजह से मैं समझता हूं कि आप जो फ़लसफ़ा शुरू करें फ़लसफ़ा मुक़द्दिमाती से इस्तिफ़ादा करें। फ़लसफ़ा मुक़द्दिमाती जब आप पढ़ लेंगे, अब किताब जो भी करें मैंने पेशनाद दिया है, अगर वो भी मुश्किल लगे तो उससे भी नीचे वाली किताब की तरफ रुजू हो। बहरहाल ये जो तदरीस करना चाहते हैं फ़लसफ़े को, वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरा मरहला आ जाता है फिर ये कि आप बिदायतुल हिकमा को पढ़ें। आप चूँकि फ़लसफ़ा मुक़द्दिमाती जब पढ़ चुके होंगे तो फ़हम बिदाया जो है आपके लिए आसान हो जाएगा और कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी। बिदायतुल हिकमा के अंदर फिर अगर आप अच्छे असातीद को सुनना चाहते हैं तो उसमें मसलन आयतुल्लाह फैयाज़ी की किस्तें मौजूद हैं, सीडी मौजूद है, उसके बाद आयतुल्लाह सैयद कमल हैदरी की है, लेकिन ये अरबी में है, जिनकी अरबी अच्छी है वो इससे इस्तिफ़ादा करें, बेहतरीन तदरीस है इनकी। और इसी तरीके से अली अमीनी नयाद, मैंने बिदाया का जो तारुफ कराया है टेलीग्राम के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर, अगर आप वहाँ जाएँ, वहाँ मैंने दुरूस जो अच्छे थे उसका तारुफ करा के लिंक दिया हुआ है। आगा अली अमीनी नयाद के दुरूस का भी लिंक दिया है, आगा आयतुल्लाह फैयाज़ी के भी दुरूस का लिंक दिया हुआ है, और एक आयतुल्लाह सैयद कमाल हैदरी के भी दर्स का मैंने लिंक दिया हुआ है। एक उस्ताद के जो इसमें इजाफा कर लें वो आगा रंजबर हैं, इन्होंने भी मैंने इनको ताज़ा ही सुना है इनके अभास को, चूँकि अर्ज़ किया था मेरी एक आदत है कि मैं हर किस्म की किताब यानी जो मरबूत होती है उसका मुताला करता हूँ और हर किस्म के दुरूस को चेक करता हूँ, फ़कत इसलिए ताकि दोस्तान को सही रहनुमाई कर सकूँ। तो ये आगा रंजबर को मैंने देखा, इसका मतलब भी आसान है, बयान अच्छा है, तो बिदाया इन्होंने भी बिदाया ने पढ़ाई है, तो आप इसकी तरफ जो है वो रुजू कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं फ़लसफ़ा ज़्यादा ना पढ़ूँ, फ़कत इस हद तक पढ़ूँ कि मुझे उसूल समझ में आ जाए, मुझे कलाम समझ में आ जाए, बस इस हद तक मैं फ़लसफ़ा पढ़ना चाहता हूँ, तो फ़लसफ़ा मुक़द्दिमाती बिदायतुल हिकमा पढ़ने के बाद वो क्या पढ़े, या आमोज़िश फ़लसफ़ा पढ़ ले, या क्या है निहायतुल
حکمہ پڑھ لے. لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ فلسفہ مقدماتی پڑھنے کے بعد، بدایت الحکمہ پڑھنے کے بعد آپ آموزش فلسفہ پڑھیں، نہایا نہ پڑھیں. نہایا تھوڑی سخت ہے، وہ آپ اگرچہ پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی بدایا پڑھنے کے بعد مثلا ابھی اکثر لڑکے ایسے ہی پڑھتے ہیں، بدایا پڑھنے کے فوراً نہایا میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سمجھا رہا ہے، پھر آپ کی فہم پر اکتفا کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کو سمجھ پاتے ہیں. لیکن اگر آپ آموزش فلسفہ پڑھ لیں گے ان دو کتابوں کو پڑھنے کے بعد، تو آپ تقریباً فلسفے کو اس حد تک سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ اگر علم کلام میں وارد ہونا چاہتے ہیں یا آپ علم اصول میں وارد ہونا چاہتے ہیں، کفایہ اور حلقات جیسی کتابوں میں، تو آپ انتہائی آسانی کے ساتھ ان مطالب کو درک کر سکیں گے. جو فلسفے کو اس حد تک پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ فلسفہ مقدماتی پڑھے، بدایت الحکمہ پڑھے اور آموزش فلسفہ یا نہایت الحکمہ پڑھ لے. لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ میں فلسفہ میرا شوق ہے، میرا سبجیکٹ بھی یہی ہے، میں اس کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے کافی ساری اور کتابیں موجود ہیں. اس میں یہی 3 کتابیں تو یہی آ جائیں گی کہ آپ یہ پڑھیں، اس کے بعد آپ شرح اشارات پڑھیں گے یا الہیات شفا پڑھیں گے. دونوں میں سے کوئی ایک کتاب پڑھیں، لیکن ترجیح جو حوزے میں دی جاتی ہے وہ شرح اشارات دی جاتی ہے. متن جو ہے وہ ابو علی سینا کا ہے اور شرح جو ہے وہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی ہے. تو اس کے بھی دروس مختلف اساتید کے موجود ہیں. مثلا اس میں سے بہترین درس جنہوں نے دیا ہے وہ استاد حشمت پور ہیں. اسی طریقے سے یہ ہے فلسفہ مشاع کے اندر. اس کے بعد جب آپ جائیں گے، حکمت اشراق پڑھائی جاتی ہے، شیخ اشراق کا ہے. فلسفہ اشراق کے اندر یہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر بھی بعض اساتید کے دروس موجود ہیں. جب آپ نے یہ کتابیں پڑھ لی، بدایات پڑھ لی آپ نے، آموزشی فلسفہ پڑھ لی آپ نے، شرح اشارات پڑھ لی، شرح اشراق حکمت اشراق پڑھ لی آپ نے، تو پھر مرحلہ آتا ہے کہ اب آپ کیا کریں، اسفار کو شروع کریں. حکمت متعالیہ، الحکمت المتعالیہ 9 جلدوں کے اندر ہے. اس میں چوتھی اور 5ویں جلد نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ وہ طبیعت قدیم میں ہے، اور طبیعت قدیم چونکہ باطل ہو چکی ہے لہٰذا اب یہ حوزے میں نہیں پڑھائی جاتی. بس 2 جلدیں جب نکال دیں گے پیچھے 7 جلدیں بچتی ہیں. ان 7 جلدوں کو آپ پڑھیں گے. اس کے اندر بھی مختلف اساتید کی اور بہترین اساتید کی سیڑھیاں موجود ہیں. اس میں آیت اللہ جوادی شامل ہے، آیت اللہ مصباح شامل ہیں. اس کے اندر مثلا جو ہے وہ سید کمال کے بھی بعض دروس موجود ہیں اور مختلف اساتید کے دروس موجود ہیں. آپ اپنے ذوق کے مطابق انتخاب کر سکتے ہیں. مثلا جو عرب زبان میں سننا چاہتے ہیں، فارسی ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ سید کمال حیدری کو سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نہیں جانتا عرب زبان میں کسی نے اسفار کو تدریس کیا ہو. سید کمال نے جلد اول کو کامل تدریس کیا ہے، جلد 9 کو کامل تدریس کیا ہے، باقی سب ناقص ہیں. تو عربی زبان میں اگر آپ ان کی یہ بھی سن لیں تو وہ بہتر ہوگا. یہ ایک کتابی صورتحال ہے. ابھی یہ فلسفے کے اندر ہے. حتی عرفان نظری جو ہے اس کا ایک اپنا سلیبس ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور مقام کے اندر ہوگا. بس 2 سوالوں کے جواب آپ کے لیے واضح ہوئے کہ فلسفہ کیوں پڑھیں اور فلسفہ کیسے پڑھیں. اس کے اندر فلسفے کے اندر ایک بحث فقط رہ گئی ہے، وہ اس کی ہے روایات کی. تھوڑا بہت میں اس کو تبیین کرنے کے بعد پھر وارد ہوں گے انشاءاللہ اگلے درس میں کہ فلسفے میں کتنے مکتب موجود ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں. یہ تمام کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے درس سے ہم اپنا متن شروع کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.